بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایم سی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ٹیپو سلطان۔ پروگرام زی ایم سی پولیٹیکل اپڈیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، سب سے پہلے بات کریں گے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، امام حسین مولا حسین کی قربانیاں اور ان سے ہم نے کیا سبق سیکھا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے سیکنڈ ٹاپک ہوگا کہ یو کے اندر ریسنٹلی گزشتہ ہفتے جی سی ایس سیز اور اے لیول کے جو ایگزام کے رزلٹس آئے ہیں، ان میں کچھ کنفیوژنز رہی ہیں گریڈس کے لحاظ سے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پاکستان کی انٹرنل اینڈ فورن افیئر پہ بات ہوگی۔ عمران خان صاحب نے 2 سال کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ انہوں نے ایک خصوصی انٹرویو دیا ایک جرنلسٹ کو، عمران خان صاحب کے، اور اس انٹرویو میں جو باتیں ہوئیں اور کیا ہماری فورن پالیسی ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے، یہ تمام ٹاپکس میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زاہد چودھری صاحب، سینئر سالیسٹر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ سر ویلکم ٹو دی پروگرام زاہد چودھری صاحب۔ پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں زی ایم سی ٹی وی کے کنٹری ہیڈ جناب راشد چودھری صاحب۔ راشد چودھری صاحب، سر ویلکم ٹو دی پروگرام۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ملک صاحب۔ ویلکم السلام۔ زاہد صاحب، آپ سے بات کریں گے، محرم کا سر مہینہ چل رہا ہے، جاری ہے۔ اس محرم کے مہینے سے ہمیں ایک تو بتائیں کہ ہمارے لیے میسیج کیا ہے؟ ہر سال لوگ آتے ہیں، ہر بندہ سوچتا ہے میسیج ہمارے لیے امام حسین کی قربانی کا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ ٹیپو، بہت ہی زبردست سوال آپ نے جو ہے وہ پوچھا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں مولا حسین اور ان کے جو دیگر اہل بیت اور ان کے جو اصحاب، ان کے جو ساتھی تھے، ان کی عظیم قربانیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ سبق کیا ہے جو آپ نے سوال یہ پوچھا ہے؟ سبق یہ ہے کہ انسان کو جب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا ہو صحیح، تو پھر وہاں پہ چاہے آپ اکیلے کھڑے ہوں، آپ نے مولا حسین کی طرح ڈٹ جانا ہے۔ صحیح، آپ نے راہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں تعداد میں کم ہوں، میں اسباب میں میرے پاس کم ہے، لیکن آپ نے مولا حسین کی طرح جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے حق کے لیے۔ اور دوسرا پھر جو سبق اس سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام کی سربلندی کے لیے کا وقت آ جائے اور تقاضا ہو تو پھر آپ کو اپنی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ اپنے اندر موجود ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کا کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، فرات ساتھ بہ رہا ہے، جہاں سے چرند پرند اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنی پیاس تو بجھا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حوض کوثر کے مالک ہیں وہ اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ امام سے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے شخص کی بیعت کی جائے جو کھلم کھلا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے۔ صحیح۔ اب یہی وہ حق اور سچ کا جو ہے وہ بات آ جاتی ہے۔ صحیح کہ مولا کائنات اور مولا حسین اور ان کے رفقا نے اسلام کی بقا کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام جو ہم تک اس صورت میں پہنچا ہے، اس میں مولا حسین اور ان کے رفقا کی قربانیوں کا بہت، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے، لیکن تاریخ انسانی وہ المیہ جو 10 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پہ برپا ہوا، اس سے بڑی ٹریجڈی اگر آپ مجھے انسانی تاریخ میں بتا دیں، ہو سکتا ہے میری نظر میں نے نہیں دیکھا۔ صحیح کہ 6 ماہ کے بچے سے لے کے علی اکبر جیسے کڑیل نوجوان کا اپنے بابا کے ہاتھوں میں جام شہادت نوش کرنا،
اس سے بڑی ٹریجڈی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک یقیناً آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایک صرف میں بات کروں، جب بھی کبھی مشکلات میں گر جائیں ہم، ٹھیک، تو صبر کی جو بات ہے وہ سیکھنی ہے تو مولا حسین سے سیکھیں. بے شک وہ صبر کیسے کرنا ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ سے کہ جنہوں نے اپنا پورا کنبہ کربلا کے میدان میں قربان کر دیا، لیکن قربان جاؤں ان کے صبر کے اوپر، بے شک کہ کہا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، ہم نے دین کے راستے میں استقامت اختیار کی. یہاں لوگ امام حسین کا نام تو بہت لیتے ہیں، لیکن جب استقامت کی بات آتی ہے، جب ان کے نقش پا پر چلنے کی بات آ جاتی ہے، تو پھر ہمیں دو رائے ملتی ہیں. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت مولا کائنات مولا حسین کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے. بے شک اگر آپ مولا حسین اور بی بی زینب کے نقش پا پہ چل ہی نہیں رہے تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ بے شک تو بہرحال یہ بہت بڑا سبق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام میں یہی ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں نے وہ قربانی جو مولا اور اس کے رفقا نے کربلا کے میدان میں دی، کیا میں اس قربانی کو آگے لے کے چل رہا ہوں؟ کیا میں اس کا صلہ پورا کر رہا ہوں یا نہیں؟ تھینک یو سو مچ. راشد چودھری صاحب، سر آپ نے ظاہر چودھری صاحب کے خیالات تو سنے. ظاہر محرم کا مہینہ جا رہا ہے اور اس سے جو سبق ہم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ایک انداز میں خوبصورت طریقے سے بتایا. آپ کے ساتھ کیا خیالات ہیں محرم الحرام کے مہینے سے ہم کس طرح ہمیں عقیدت کے ساتھ یا اس کے جو ہمارے اثر روح مقاصد ہیں آپ سب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو شہداء ابلاغ کی قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کو بتایا ہے. جی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یکم محرم الحرام کو کیے ہوئے ایک بہت عظیم اسی طرح کی شہادت حضرت عمر فاروق کی طرف بھی صحیح کرنا چاہوں کہ ان کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہی، اور 22 لاکھ مربع میل کا جو رقبہ ہے وہ آپ کے دور خلافت میں اس اسلامی سلطنت کا حصہ بننا. تو یہ جو دونوں عظیم ہستیاں ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہے وہ ایک تو ہمیں یاد ہے کہ ایمان کے بعد جو اسلام پہلا عبادت ہے وہ نماز ہے. اور دو جو بابرکت اور متبرک ہستیاں ہیں ان کی جو عبادت ہے وہ حالت نماز ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق کو فجر کے وقت ان کو خنجر مارے گئے جو کہ زہر آلودہ تھے، جو امام حسین رضی اللہ عنہ تھے انہیں سجدہ میں ان کا نیزے پہ چڑھایا گیا. تو ان کی جو شہادت دونوں بات یہ ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ زاہد صاحب نے جیسے کہا کہ آپ نے اکیلے بھی ہیں تو آپ اپنے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور سچ کے راستے کا خاندان آئے، آپ کا قبیلہ آئے، آپ کا ملک آئے، آپ کی زبان والے آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، آپ نے اس سے ساتھ کھڑے رہنا ہے اکیلے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ ہے. اور انصاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آج لوگوں کے دل میں اسی لیے زندہ، انہوں نے انصاف کیا چاہے اس میں ان کا بیٹا ہی کیوں نہ آ جاتا تھا. تو انصاف جو ہے وہ کسی بھی اسلامی معاشرے کی روح ہے، اور سچ کا ساتھ دینا، حق کے لیے کھڑے ہو جانا، اور اس کے لیے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے اہل بیت کی جو قربانیاں ہیں وہ تا قیامت زندہ رہیں گی. اور یزید جو ہے وہ ظلمانی ہو گیا، اور یہ امام حسین اور اہل بیت جو ہیں وہ قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے ابدی ہو گئے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر آپ دونوں حضرات نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم محرم کے مہینے میں اس کا جو تذکرہ ہے کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً اپنے پروگرامز کے اندر. ایک اور سر کہ ہمارا پروگرام جو ہے ناظرین کہ پولیٹیکل اپڈیٹس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روشنی تمام پہلو پہ ڈالی جائے. ایک تو اسلامی مہینے کا سٹار تھا، ہم نے اس کی جو ہے نا روشنی ڈال دی. یو کے اندر سر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ رزلٹ آیا
جی سی ایس سیز کے اے او لیول کا, اس میں تھوڑی کنفیوژن ہوئی. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ اس کے اوپر تو روشنی ڈالیں, اس کے کیا اثرات ہوئے, کیا مشکلات ہیں, آگے کیا مشکلات آئیں گی. جی بہت شکریہ. آئی تھنک this is a very relevant issues here because we are sitting in the United Kingdom. That's so true. obviously because the ZMC network especially the youngster, they also watch this and they have their interest in this network. So we should also highlight their plights and their difficulties, their achievement, their issues. First of all, I congratulate all those students who got their A-level result and GCSE result and they got their grade, whatever they were looking forward. I think that is a very great achievement for those students and for their parents and teachers. صحیح. And obviously جو آپ نے سوال کیا, کچھ مشکلات تھیں کووڈ کی وجہ سے. انیشلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایگزام نہیں ہوئے تھے, تو ایگزام نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو پریڈکشن ہوگی ٹیچرز کی, ان کے اوپر جو ہے یہ ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے. پھر اس کے بعد جو ایگزامنگ باڈی تھی کوفل اور دوسری, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جب اپنی اس کے اوپر گریڈنگ کی تو انہوں نے تقریباً 40% جو ہے وہ ڈی گریڈ کی ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جو اضطراب پایا جاتا تھا والدین کے اندر بھی اور طلباء کے اندر بھی اور پھر ٹیچرز کے اندر بھی, کیونکہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ جو اسیس کر سکتا ہے وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے ویئر دیٹ اسٹوڈنٹ اسٹینڈ. لیکن آلدو کہ دیر آئے درست آئے, اسکاٹ لینڈ گورنمنٹ نے بھی اور پھر انگلینڈ اور ویلز والوں نے بھی پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, جو اسٹوڈنٹ کی گریڈنگ ہوگی وہ وہی ہوگی جو کہ ٹیچر کی اسیسمنٹ کی ہوگی. صحیح. اس میں جب ریزلٹ آئے ہیں اے لیول کے تو obviously جب وہاں پہ ایگزام بورڈ والوں نے جو مارکنگ کی تھی اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ان کی فرسٹ چوائس تھی یونیورسٹی کی, اس سے پھر وہ رہ گئے. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر جب انہوں نے دوسری جگہ پہ آفر ایکسیپٹ کر لی تو اس میں یہ ہوا کہ پھر جب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جی نہیں آپ ٹیچر اسیسمنٹ ہے, تو وہاں پہ وہ اپنی فرسٹ چوائس کے جو گریڈ تھے وہ پورے کرتے تھے. لہٰذا لیکن اس میں پھر بہت سارے ہوا, کچھ سم ٹائم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا یار اب یہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا تو چھوڑو آپ کیا کرتے ہیں اس میں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر اپنی فرسٹ چوائس یونیورسٹی جو ہے اس میں نکال سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد ہے ہماری طرف سے. کنگریچولیشن. And now I hope that you will work more hard to achieve your dreams. Kyunki education is the only key for success. That's true. If you want to get a success in your practical life, if you want to achieve your goals, you have to focus your education. If you will not focus and if you will divert from your goal, believe me, this one you will not be able to achieve anything. So keep in your mind, respect your parents, work hard and focus on your education. Thank you, sir. Viewers, once again, all those who participated in the exam or got the result without exam, congratulations to all of you, and we hope that you work hard for your future. اچھا راشد صاحب, ظاہر ہے یہ تو آپ کے یو کے کی اپڈیٹ سنی, پاکستان کی اپڈیٹس ہم کچھ آپ سے لیں گے. پاکستان کے اندر ظاہر ہے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے ہیں. گزشتہ دنوں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی ایک انٹرویو آیا جو کہ ایک بہت ہی بڑے جرنلسٹ جو کہ انٹرویو لے لیتے ہیں ان سے انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ میرے خیال سے فورن پالیسی کو انہوں نے کلیریفائی کیا. آپ اس انٹرویو سے کیا اخذ کر رہے ہیں اور ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کیا درست دیکھی وزیر اعظم کی, کس طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے جو ویژن ہے اس میں پاکستان کو کس طرف لے جانے کے لیے اشارے دیے ہیں؟ جی ملک صاحب, پہلے تو میں آپ کا جو یو کے اندر او لیول کے اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں میری طرف سے بھی ان کو مبارکباد دیجیے گا. پاکستان میں کیونکہ سسٹم بڑے منیوٹ لیول پہ ہے تو یہاں پہ بھی کافی سارے بچے جو اسلام آباد اور بڑے شہروں کے ہیں وہ بھی او لیولز کے ایگزام دیتے ہیں, تو یہی سچویشن یہاں بھی پریویل کی دی تھی, لیکن اب وہ جو ایکسپیکٹڈ گریڈز تھے وہ دے کر ان کو بھی پاس کر دیا گیا ہے. ویری گڈ. تو دوسرا, جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کو جو پرائم منسٹر نے انٹرویو دیا, جی جی, وہ
عمران خان صاحب کا جو ریسنٹ پاس تھا وہ کافی حد تک گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرتے رہے، لیکن اس انٹرویو میں وہ اس بات کو ماننے ہیں کہ جس طرح کا لینگویج اور جس طرح کے کویسچن تھے، مجھے مسٹر نے یہ اوپن آفر کی تھی کہ آپ جو دل چاہے آپ، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے جو اس لیول پہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ پری پلانڈ ہوتے ہیں، کویسچنئر بھی بنا کے دیا جاتا ہے اور ان کے پہلے سے آنسرز بھی ان کو بتائے جاتے ہیں. تو اس میں وہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے مجھے جو کہا ہے کہ آپ جو کویسچن کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں، میں اس کا جواب دوں گا. اور جو انٹرویو اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس میں جو پرائم منسٹر کی جو باڈی لینگویج تھی وہ آؤٹ کلاس تھی، اور انہوں نے جہاں پہ خامیاں تھیں انہوں نے بالکل برملا ان کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم یہ چیزیں 2 سالوں میں اچیو نہیں کر سکے، اس کی ریزن کیا تھی، یہ ہمارے میں کمی رہ گئی کہ ہم نے یہ غلط فیصلہ کیا. یہ اس کا اعتراف ایک بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اپنی کمی کا اعتراف کرنا ایک بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فارن پالیسی کے اوپر انہوں نے ایسے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ جس کی گونج جو ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دی. خاص طور پر جو اسرائیل کے حوالے سے پاکستان میں بھی ایک گو کی سوچی کہ عرب دنیا جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے، تو پاکستان کیونکہ ان کے مرہون منت ہے تو پاکستان کا جو فارن پالیسی ہوگی وہ کیا ہوگی. تو جب عمران خان نے قائد اعظم کے الفاظ کو کوٹ کیا اور پھر کہا کہ میں نے صرف اپنے دنیا کو نہیں، میں نے اپنے رب کو بھی اپنا جا کے منہ دکھانا ہے، تو اس کے بعد سے پھر جو پاکستان کے عوام ہے اور باہر کی دنیا جو ہے ان کے دلوں میں جو پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات تھے وہ کسی حد تک کم ہو گئے. صحیح، ٹھیک ہے سر. آپ نے دیکھیں راشد صاحب نے اپنی بتائی، آپ سر اس کو اس اسٹیٹمنٹ کو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ کو عمران خان صاحب کی کیسے دیکھتے ہیں، اس انٹرویو کو ذرا اپنا تھوڑا تجزیہ دیں اس کے اوپر. جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہ ان کی پرسنالٹی کا یہ ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ ذرا لگی لپٹی کے بغیر بات کرتے ہیں. صحیح، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے وہ اس کو بات کرتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو اس طرح راج صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے بڑا 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ جی ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ فلسطین کو اس کے حقوق نہیں دے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر کسی خاص لابی کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے تھے، وہ بڑے ایکسپوز ہوئے ہیں. صحیح، وہ بڑے ایکسپوز ہوئے ہیں اور ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں. اس ٹائم وہ بولے بھی نہیں میرے خیال سے. جی بالکل بولے بھی نہیں ہیں، جیسے الزام لگاتے تھے آپ چاہیے تھا کہ وہ خود بولتے کھل بولتے. اس طرح سے انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا پن ہے. اور یہ ہے کہ دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور اس کا رزلٹ دیکھیں کہ پوری دنیا میں فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ آذربائیجان، ترکی اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں اکثریت میں عمران خان کی جو قد ہے وہ بڑا ہے، مقبولیت بڑھ گئی ہے، مقبولیت ان کی بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ورلڈ جو مسلم ورلڈ ہے اس کا ایک لیڈر ثابت. بلکہ آج رپورٹ بھی آتا ہے، ڈسکس کر رہے تھے آپ کہ وہ میرے خیال سے عمران خان صاحب ورلڈ مسلم انفلوئنشل پیپل کے نمبر 1 پہ ہے میرے خیال سے. وہ 500 لوگوں کی موسٹ انفلوئنشل لوگوں کی جو لسٹ ہے اس میں عمران خان صاحب کو مین آف دا ایئر کا ایوارڈ جو ہے وہ دیا ہے. تو اس کے لیے جو ہم اکثر بات کرا کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا. صحیح. اس کے لیے آپ نے مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے. صحیح. جو عمران خان عام طور پر کہا کرتے ہیں، کیوں کہ حق اور سچ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات وہ جو پولیٹیکل پارٹ ہے اس کے اوپر تو ہم آئیں گے بعد میں، لیکن یہ جو بڑی بڑی باتیں تھیں. دوسرا جو انہوں نے ایک بڑی بولڈ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ جی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان از ہیونگ her future with China. بالکل. تو یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے بیسیکلی. that's a very big statement اور very big statement کہ انہوں نے بغیر کوئی لگی لپائی if and bits سے لگاتے ہوئے انہوں نے اپنی جو فارن پالیسی ہے
اس کی ایک واضح جو ڈائریکشن دے دی ہے وہ دے دیا ٹھیک ہے کہ ہمارا جو بھی ہے باقی جو سلسلہ ہے ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں امریکہ ہے ہم کسی سے فائٹ نہیں کرنا چاہتے ہم سب کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلق ہے لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے اور ایز اے اینالسٹ آئی آلسو بلیو دیٹ اف یو ول سی اے ڈفرنٹ aspect of CPECs and the other ties between Pakistan and China, and recent foreign minister visited China and China's openly that said no, Kashmir is a disputed territory and that dispute must be resolved in accordance with the resolution of UNO. So that is a extremely vital statement from China's foreign office, and then obviously there are some reports and news that Chinese presidents again visiting Pakistan maybe in this winter, and more than $30 billion investment is coming. That is other than the CPEC. Okay. So this means now that China is hugely investing in Pakistan. ٹھیک ہے Okay. راشد صاحب جیسا کہ چوہدری صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہم نے گزشتہ ہفتے بھی بات کی اس ٹاپک کے اوپر فورن پالیسی کے اوپر چائنا کی اور پاکستان کی جو روابط ہیں جو فیوچر جو ہے نا چائنیز کے ساتھ جو پاکستان کا جو ایک بندھن ہے فرینڈ شپ کا ایک تعلق ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ چائنا نے بہت سی لاسٹ ایئر سے لے کر اب تک سلامتی کونسل کے اندر جتنی بھی میٹنگز پاکستان کے لیے کشمیر ایشوز کے اوپر اسسٹ کیا کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج کا جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہے کیا وہ جو بلاکس ہمیں گزشتہ ہفتے بات کی تھی کہ جو بلاک ایشین بن رہا ہے ایشیا پیسفک اور جو ویسٹرن جس میں امریکہ کی پالیسی ہے کہ جی وہ ایشیا پیسفک انہیں اسٹریٹجی بنائی ہے جس کے اندر انڈیا آسٹریلیا چند یورپین کنٹری اور امریکہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چائنا جو ہے نا اس کو کیٹل کر یہ بیسیکلی چائنا کو کرٹیل کرنے کی پالیسی تھی اور چائنا جو اب پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر صاحب نے بات کر دی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ آف کورس پاکستان چائنا اور چند اور کنٹریز میں رشیا بھی ہو سکتا ہے ایران تو آلریڈی پارٹ آف دی بن گیا اور افریقن کنٹریز بھی ہیں مالدیپ بھی ہے میرے خیال سے سری لنکا بھی ہے تو یہ ساری کی ساری کنٹریاں جو ہے نا بیسیکلی یہ آپ کو اب لگ رہا ہے کہ کیٹیگوریکلی اب دو جو ہے نا وہ انٹرنیشنل فورسز جو ہے نا وہ فیوچر میں مزید جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ آمنے سامنے آنے جا رہی ہیں اور پاکستان نے اپنا چوز کر لیا چائنا کے ساتھ جانا. جی پاکستان نے تو کافی پہلے سے ہی یہ اپنے چوز کر لیا تھا جب سے ہمارا سی پیک اور اس سے پہلے کے جو شاہراہ ریشم ہے جب سے وہ بنی ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم 7,000 کلومیٹر دور کے اس کی بجائے 1,000 کلومیٹر والے کو دوست بنائیں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ فروٹفل ہوگا. تو یہ تو بات پاکستان نے بہت پہلے اب طے کر لیا ہے اور دیکھیں اب ہمارے چائنا کے ساتھ بہت سارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہوئی ہے جی اس پاکستان کا جو قد ہے وہ اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا آپ رول دیکھیں افغانستان کے اندر امریکنز بھی اس بات کو مان گئے ہیں. ابھی یہاں سے کل ان کے وہ امبیسڈر گئے ہیں تو وہ مان کے گئے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر بڑا مثبت رول ادا کیا ہے. اسی طرح سری لنکا نیپال مالدیپ. بات یہ ہے کہ یہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ آنے والا جو دور ہے وہ چائنا کا ہے. جیسے امریکہ 50-60 سال جو ہے وہ اس دنیا کو اپنے جو پالیسیز ہیں ان پہ کیا ہے لیکن چائنیز کی پالیسی اس طرح نہیں ہے جس طرح کے امریکنز کی پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے چائنیز جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی وہ نیپال کے ساتھ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جو ان کے ریلیشنز ہیں اب انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو امریکہ کے اب اس میں جو سب سے بڑا جو کی ہوگا کے بعد 3 امریکہ کے اندر الیکشنز ہیں ان کے رزلٹ پہ اس خطے کے بلاکس کا بڑا دار و مدار ہے. اور اگر تو جو بائیڈن آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پورا سینیریو ہی چینج ہو جائے گا. پھر ایران کی پوزیشن اور بہتر ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ بھی اٹھا لی جائیں.
تو اس کا دار و مدار اب جو علاقے کی اور سیاست ہے وہ اس کے لیے ہمیں 2 مہینے انتظار کرنا پڑے گا ٹل امریکن الیکشن. ٹھیک ہے. اس میں 2-3 چیزیں کیا امریکہ بھی ایسی پالیسی کو اپنی وہ چینج کر دیں اسٹیٹ ہوئی کہ میرے خیال سے ایران کی جو بات کی کہ وہ سیکشن تو ایک سمجھتے ہیں ہوگا ایسا اس طرح سے تو نہیں ہوگا لیکن ابھی سے چینج ضرور آئے گا. جیسے مثلا جو وائس پریزیڈنٹ نامینیشن ہوئی ہے جو کمیلا کی تو وہ سب کو پتا ہے کہ نہیں وہ پرو کشمیر ہے. اچھا وہ کشمیر کے اوپر بات کرتی ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی بات کی ہے کہ جناب کشمیریوں کو حق ہے کہ ان کو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ دی چاہیے. اچھا جو میں ایکچولی ایڈ کرنا چاہتا ہوں راشد صاحب کی بات میں کہ اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یو ول سی دس ون کہ ان لاسٹ ریلی ٹرمپ سیڈ oh yeah if you will vote for Biden China will actually control the USA. تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کہ آنے والا دور جو ہے وہ چائنا کا ہے اور یہ بات سمجھتے ہیں اور یہی ہوا دے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو پھر چائنا جو ہے وہ ہمیں بھی کنٹرول کرے گا. کنٹرول کا مطلب ہماری اکانومی کنٹرول کرے گا. اب بات یہ ہے جو راشد صاحب نے بات کی ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. American they want us to be with their allies. ٹھیک ہے. And they said okay come to us and we will give you whatever you want. And on the other hand, China is saying, no, come to us, we will give you whatever you want. But both are entirely different. Because if you go to America, America give you something, then this is their policy. They dictate you. Yes, that's right. Okay, we are giving you this money. Secondly, America give you a loan. It's not free money, basically. Yeah, oh, but that's another issue. They say, okay, we are giving you this grant, we are giving you this loan. You have to spend this loan to do this one, you have to do this one. We are giving you F-16, you have to do this with the F-16, you have to do this one with that, you have to do this one. So they control you. If they help you, they control you. On the other hand, Chinese help is entirely different. They help you, but they don't control you. They only want, yes, whatever we are giving you, there must be transparency. We are giving you something for some project, that project must be there without any corruption. So that is very important. So I think, as Rashid Saab said this one, obviously now we have China's and Pakistan, their ties are more than any other country. Any other countries. So I think Imran Khan's this very clear message and stance and direction that look, our future is with China, and as Rashid Saab said, this is along with all other strategies. Like you can see this one, we have Thunder JF-17. Okay, now we got some very specialized tank. Okay, there are other things now, and now there are some reports, and they say if the Saudi will not build up a refinery in Gwadar, then the China will actually build. Oh right, okay. It's more than $10 billion dollar investment. Contract investment. That is other than that's one. Normal contract. So you can see this one now. So what I will say, that is in Pakistan, there are a lot of now opportunities for Pakistani people. So they should take advantage of that. Today, obviously, CPAC chairman he announced that all the jobs in CPACs will be published on their website. Okay. So if there are a lot of rumors, actually, people are saying, "Oh yeah, come to us, we will get your job for this one." So these are all rumors. یہ سارے rumors ہیں. اپنا پیسہ اپنا نہ کرے کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ CPAC منصوبے کے اوپر جتنی بھی ملازمتیں نکلیں گی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گی, آن لائن ہوں گی, وہ اس کے اوپر موجود ہوں گی. تو اگر کوئی بندہ آپ کو اس کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر آپ تو تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط کیجیے گا. جیسا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, راشد صاحب سر یور فائنل ویوز تو پروگرام کلوز اپ کر رہے ہیں. آپ کا سر آج کے پروگرام کے اوپر کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں؟ جی میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ محرم الحرام ہے تو پاکستان کے لوگوں کے لیے اور دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کو میں اتحاد امت کا پیغام دینا چاہوں گا کہ کہا ہے
وہ امت کے اتحاد میں ہے. ہمیں اپنے سب کو، ایک کو نہیں، سب جو ہمارے فرقے ہیں ان کو جب بات کریں تو جو ہماری وہ ہستیاں جو کہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں، ان کے لیے دوسروں کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ کسی کی بھی دل شکنی نہ ہو، اور لوگ جو ہے وہ اپنے نظریات کے مطابق عمل کریں، لیکن دوسروں کی جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے. اور اللہ کرے کہ جو 10 محرم الحرام یوم عاشور ہے وہ پاکستان میں باخیریت سے گزر جائے. اس میں ایک دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے اوپر آج میرے خیال میں چلیں، اس کے اوپر بھی ہم کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ 1 سپٹمبر کو نواز شریف صاحب کی جو اپیلز ہیں اور نیب کی جو اپیلز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہو گئی ہیں ہیئرنگ کے لیے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک بڑا نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلنے والا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ اب تو ماشاءاللہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کافی صحت مند بھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ایک لیگل اب لیکونہ ہے کہ جو 8 ویک کی جو انہوں نے بیل لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کا اب سٹیٹس کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کا سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ فردر کے لیے آپ جائیں گے پنجاب گورنمنٹ کے پاس. اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ریلیف نہیں دیتی دین یو ول کم بیک ٹو کورٹ. ٹھیک ہے. اب ان کو تو جب انہوں نے لاسٹ 3-4-5 مہینے پہلے جو لاسٹ میڈیکل رپورٹ دی پنجاب گورنمنٹ کو، اس کو بیس بناتے انہوں نے کہا کہ نہیں، وی آر ناٹ سیٹسفائی ود دیز رپورٹس سو یو نیڈ ٹو کم بیک. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آرڈر تھا کورٹ کا اس کے مطابق تو ان کو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ کے پاس دوبارہ سے، لیکن وہ نہیں گئے. اب ایز اے لائر میری یہ پوزیشن ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اب نواز شریف صاحب کی جو لیگل پوزیشن ہے وہ ابسکانڈر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب تک کہ کورٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ریلیف نہیں دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا اس کے اوپر ہم اگلے ویک میں پھر تھوڑی سی بات کریں گے. باقی آج کے پروگرام کے آخر میں جیسے راشد صاحب نے کہا، یہی میسج دینا کہوں گا کہ انسان کی عظمت کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کی عظمت بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حضرت امام حسین علی مقام اور ان کے رفقا کی جو قربانیاں ہیں وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صرف انسان کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک 6 ماہ کا بچہ وہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں ہے، کس کنڈیشن میں کہ اس کے حلق کے اندر ایک زہر آلودہ تیر جو ہے وہ پوست ہے. آپ ایک باپ ہونے کی ناطے سوچیں ذرا کہ آپ کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جب تیر کھا کے اس 6 ماہ کے بچہ تڑپا ہوگا. اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے بیٹے کو دیا شوہر کو کہ جاؤ کہو کہ لڑائی تو میرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہے، اس کو تو پانی دو. اور اب ہم پھر بھی if اور بیٹ لگا کے ان لوگوں کی حمایت میں بات کریں تو یہ سوٹ نہیں کرتا. وہی نا، یہ کرتا نہیں ہے. یہ پھر وہی بات کرے گی کہ جناب کہ یارانہ جو ہے وہ قاتل سے بھی اور مقتول سے بھی. یہ تو نہیں چل سکتا نا. آپ کو وہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ آپ قاتل کے ساتھ ہیں یا آپ مقتول کے ساتھ ہیں. صحیح. ایف اینڈ بٹ لگا کے ادھر ادھر کرنا شروع کر دیں. میسج کو ڈسٹور کرنے کے بعد یہ ہے کہ بس اتحاد امت کے لیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے ہمارے جو حاضرین ان کے پوائنٹ آف ویو سنا. جیسا کہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو قربانیاں ہیں وہ ان سے ہم نے بیسیکلی میسیج لینا ہے. وہ میسیج کیا ہے؟ ذرا آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. بہت تو سمپل، اور کو سمپل سادہ کہا دینا تو ذرا انصاف اور حق کی ہے. آپ جو حق ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہوں، اس کے لیے آپ فائٹ کریں. اس میں آپ کو پریشانیاں بھی آئیں گی، صبر بھی کرنا ہوگا، بہت سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کی کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے.
ہمارے اس پروگرام میں ناظرین آج اتنا ہی تھا. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. اللہ حافظ.